انسان گناہوں سے تو بچ گیا اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے، لیکن ایک اور خیال بھی آتا ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح اس کا گناہوں سے بچنے کا فائدہ ہو گیا، اس کا ایک نقصان بھی ہو گیا۔ وہ نقصان یہ ہوا کہ بہت سارے نیک اعمال اور نیک کام ایسے ہیں کہ یہ نیک اعمال اور کام اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے اور عذر کی وجہ سے وہ نیک کام نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر اس کو معلوم ہوا کہ میرا ایک مسلمان بھائی بیمار ہوا ہے یا میرا سگا بھائی بیمار ہوا ہے، اب یہ اگر اعتکاف میں نہ بیٹھا ہوتا تو یہ جا کر اس کی عیادت کر کے آتا۔ اس کو معلوم ہوا کہ میرے استاد صاحب بیمار ہو گئے ہیں، اگر یہ اعتکاف میں نہ بیٹھا ہوتا تو یہ جا کر ان کی عیادت کر کے آتا، اور عیادت کرنے پر اللہ نے کیا اجر رکھا؟ صبح کو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اگر شام کو عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے تو صبح ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت اور دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ کتنے بڑے اجر سے محروم رہ گیا۔ اگر برائیوں سے بچا تو کچھ نیک اعمال سے بھی تو پیچھے رہ گیا، محروم رہ گیا۔ اس کو اگر معلوم ہوا کہ میرا کوئی دوست وہ فوت ہو گیا ہے، اس کا جنازہ ہے، کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا ہے، اس کا جنازہ ہے، اب یہ اگر اعتکاف میں نہ بیٹھا ہوتا تو یہ جاتا اور جا کر ان کے جنازے میں شرکت کرتا۔ جنازے میں شرکت کا اجر کتنا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کہ کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت کرتا ہے اس کو 1 قیراط اجر اور ثواب کا نامہ اعمال میں درج فرما دیا جاتا ہے، اور جو نماز جنازہ میں شرکت کے بعد اس کی تدفین کے اندر بھی شرکت کرتا ہے اور جا کر قبرستان میں اس کو دفناتا ہے اور اس کی قبر کے بننے تک وہاں پر ٹھہرتا ہے، اس سارے عمل میں شریک ہوتا ہے، تو اس کو 2 قیراط اجر کے اللہ جل شانہ عطا فرما دیتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیراط کتنا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احد پہاڑ کے برابر 1 قیراط ہوتا ہے۔ جو لوگ وہاں پر گئے ہیں، اللہ جل شانہ بار بار سب کو زیارت حرمین شریفین نصیب فرمائے، تو وہ ایک پہاڑ نہیں ہے، وہ پورا کئی کلومیٹر لمبا ایک پورا سلسلہ ہے۔ گویا اتنا بڑا انبار اجر و ثواب کا اگر یہ جنازے میں شرکت کرتا، پھر جا کر تدفین میں بھی شرکت کرتا تو اس کو اجر و ثواب مل جاتا، لیکن اب یہ بیٹھا ہے اعتکاف میں، یہ اپنی مسجد سے نکل نہیں سکتا، اگر باہر نکلے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، لہٰذا یہ اتنے بڑے اجر سے محروم رہ گیا۔ قربان جائیں جناب سید الانبیاء خاتم النبیین شفیع المذنبین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیمات عطا فرما دی کہ اس میں محرومی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو حل فرماتے ہوئے اور اس ذہن میں آنے والے وسوسے کو دور فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ جو دوسرے لوگ جا کر نیک اعمال کریں گے، اگر یہ اعتکاف میں نہ ہوتا تو عیادت کر لیتا، ثواب پاتا، یہ اگر اعتکاف میں نہ بیٹھا ہوتا تو جنازہ پڑھتا، جا کر ثواب پا لیتا۔ اللہ جل شانہ اس آدمی کو اس عذر کی وجہ سے یہ نہیں جا رہا، یا اللہ تیرے در پہ بیٹھا ہوا ہوں، اللہ کے در پہ بیٹھنے والا بھلا محروم ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ اعمال جا کر نہیں رہا، ان میں شرکت نیک اعمال میں نہیں کر رہا، لیکن اس کی نیت ہے، اللہ اس نیت کی برکت سے ان تمام تر نیک اعمال کا پورا اجر و ثواب اس کے نام اعمال میں بھی درج فرما رہے ہیں۔ جیسا ان نیک اعمال کے کرنے والوں کو اجر مل رہا ہے، اس اعتکاف میں بیٹھے ہوئے انسان کو بھی اجر مل رہا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا زبردست نظام چلا، گناہوں سے محفوظ ہو گیا، اور جتنے نیک اعمال باہر ہو رہے ہیں ان سب کا اجر و ثواب بھی اس کو مل گیا۔ یہ ہے اعتکاف کی فضیلت۔ لہذا انسان کو اپنی زندگی میں یہ 10 دن تو ضرور نکالنے چاہیے اور مصنون اعتکاف کر لینا چاہیے۔